اے خدا، تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے، اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے۔ خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ پر رحم کر کے یہ خدمت بخشی ہے۔ یہ خدمت ہے، خداوند کی خدمت ہے۔ اس کے حکم سے جیسا وہ فرمائے گا ویسا ہی میں عرض کروں گا، وہ بات آپ تک پہنچا دوں گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح خداوند کے کلام کی ان باتوں پر غور کرنے سے، دھیان کرنے سے مجھے تسلی اور طاقت ملی ہے، کیونکہ میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اس کے پیچھے چلوں، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلوں۔ تو مجھے یقین ہے کہ ان باتوں سے آپ کی ہمت افزائی ہوگی، ہمت بڑھے گی اور طاقت ملے گی، اور بڑی خوشی کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ آپ خداوند یسوع مسیح کی راہ پر چلتے جائیں گے۔ خدا آپ کو بڑی برکت بخشے گا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان کو یاد کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ باتیں ہم ایک دوسرے کو بھی یاد دلاتے رہیں۔ کیا ہیں وہ باتیں جن کے بھول جانے سے انسان بھٹک جاتا ہے؟ سنیں گے آپ وہ باتیں خدا کے کلام میں سے۔ خداوند یسوع مسیح نے شروع ہی میں اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، فیصلہ تمہارا ہے، کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، یہ خدا کے پیار کی دعوت ہے، جو چاہے قبول کرے۔ لیکن اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو پہلے ہی سے اس بات کو پہچان لو کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے،
تمہاری آنکھوں کے سامنے میرے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، تمہارا سلوک اس سے بہتر نہیں ہوگا۔ جیسے میری حقارت کی جاتی ہے، میں نیکی کرتا ہوں میرے ساتھ بدی ہوتی ہے، میں خدمت کر رہا ہوں وہ مجھے برباد کرنے کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی تو ہے یہ۔ اور ابھی تم یہ بھی دیکھو گے کہ کس طرح میں ذلیل کیا جاؤں گا، وہ مجھے پکڑوا دیں گے، سپرد کر دیں گے تاکہ میں مصلوب کیا جاؤں۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا یہ۔ اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں۔ لکھا ہے کہ وہ تم کو عدالتوں میں حوالے کریں گے، اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا، بیٹے کو باپ۔ اب بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف ہو کر ان کو مروا ڈالیں گے۔ میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ آؤ گے میرے پیچھے، یہ ہوگا تمہارے ساتھ سلوک، اور تمہیں اپنی خودی سے انکار کرنا ہوگا۔ تیار ہو؟ کیسی عجیب بات ہے۔ وہ کیا بات تھی کہ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اس نے علیحدہ کر لیا تھا، جن کو رسول اس لیے کہتے کہ اس نے انہیں دنیا کی انتہا تک بھیجا، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہو لیے اس کے؟ اور 2000 سال سے ہر روز ہزاروں کی تعداد میں، تمام دنیا میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہر روز لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم خدا کی اس محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو خدا نے مسیح یسوع میں ظاہر کی ہے، اور ہم اسے لے سکتے ہیں۔ ہر روز فیصلہ ہو رہا ہے، اور جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ کس قسم کی مخالفت ہے، کس قسم کی ایذا رسانی ہے، دکھ دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ بات کیا ہے جس کی وجہ سے وہ خوشی خوشی یہ سب کچھ قبول کرتے؟ وہ کیا چیز ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو وہ مل گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے؟ وہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں، کیسے سہ لیتے ہیں، اور پھر گواہی دیتے ہیں، پھر پیار کرتے ہیں، پھر خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، پھر ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا طاقت ہے؟ یہ کیا دے دیا ہے خدا نے ان لوگوں کو جو اس کی محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی خدا کا پاک روح اپنے ہاتھ میں لے لے، اور وہ جو مسیح کی ذات میں باتیں ہیں وہ ان کے اندر پیدا کر دے۔ کیا چیز ہے وہ؟ کیا معرفت حاصل ہو گئی ہے انہیں؟ کیا پہچان حاصل ہو گئی ہے؟ یہ سوال ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے یہ باتیں جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ میرے بہن بھائی جو اس زبان کو جانتے ہیں، ہر جگہ جہاں بھی سنیں، وہ کہہ سکیں خدا کا شکر ہے، ہم کو معلوم ہے، ہم کو ایک بات معلوم ہو گئی ہے، اور اس علم کی وجہ سے، اس روشنی کی وجہ سے، اس پہچان کی وجہ سے ہم نکلتے چلے جاتے ہیں۔
ہم گزرتے چلے جاتے ہیں اس راستے سے. وہ کیا چیز ہے جاننا چاہو گے؟ میں اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہتا، اور میں چاہتا ہوں میرے بھائی بہن بزرگ آپ جانتے ہیں، صرف یاد دلا رہا ہوں، حلیمی کے ساتھ یاد دلا رہا ہوں، کیونکہ ان کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. حالات بہت مخالف ہیں، مشکل ہیں، ہولناک ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ خدا ان کے پیچھے چڑھنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں خدا کچھ ایسے کام کر رہا ہے کہ خدا کا جلال ان کی زندگیوں سے ظاہر ہو رہا ہے. دیکھیے ایک رومیوں کے خط کو آج سامنے رکھ کے 8واں باب، اس میں یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. ایماندار کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، رفتار تیز ہوتی چلی جاتی ہے، آنکھیں صرف اوپر ہی کو رہتی ہیں، ہاتھ دوسروں کے لیے شفا کے لیے، خدمت کے لیے، شفاعت کے لیے خدا کے حضور بڑھے رہتے ہیں. یہ کیا بھید ہے؟ یہ ہے، یہ سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے. یہی تو ایک چیز ہے جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، کیا چیز ان کو مل گئی ہے. دیکھیے خدا کے کلام میں سے میں پڑھتا ہوں، یہ رومیوں کا خط ہے، اس کا 8واں باب ہے. اس میں یہ لکھا، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. یہ میں حوالے آ جائیں گے تو آپ دیکھتے رہنا، خود بھی پڑھیے گا. مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا. اور یہ دیکھیے، اور ہم کو معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ کیا معرفت حاصل ہو گئی ہے؟ کیا پہچان لیا؟ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. سب چیزیں، ساری مشکلات، ساری مصیبتیں، ذلت، اذیت، موت، شہادت، سب کچھ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں. کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا، پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں. اب یہ دیکھیے 31ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. بس ہم ان باتوں کے بابت کیا کہیں؟ کیا معلوم ہو گیا؟ وہ یہاں دیکھیں گے آپ. میں اس کو پڑھ رہا تھا، میں نے کہا خدا یہ بات ہے جو مجھ کو معلوم ہوتی رہنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے. ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ ضرور بخشے گا. خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. ہم کو معلوم ہے فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں،
نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق، ہم کو معلوم ہے یہ۔ سب سے پہلی بات جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، میں وہ آپ کو بار بار ان کا ذکر کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ 31ویں آیت میں خدا ہماری طرف ہے۔ خدا ہمارا مخالف نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے اپنی محبت گناہگار انسان پر ظاہر کی ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، ہم نے اس کی محبت کو قبول کیا ہے، اور یہ لکھا ہوا کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اب ہم کو معلوم ہے کہ ہم مغفور ہیں، ہماری مغفرت ہو گئی، ہمارا چھٹکارا ہو چکا ہے۔ ہمارے بارے میں داؤد خدا کے بندے نے پیشن گوئی کے طور پر یہ کہہ دیا تھا، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا، جسے اب مکاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے، ہم نے اس کی محبت کو قبول کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے جو کچھ کہا گیا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں ایک نئی پیدائش بخش دی ہے روحانی طور پر۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، جب تم دعا کرتے ہو تو کہو آئے ہمارے باپ۔ ہم کو معلوم ہے خدا کے ساتھ ہمارا ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم میں کوئی خوبی ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے خدا کے کلام میں، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ترس کھاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ خدا ہماری طرف ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ میں نے تیرے گناہوں کو سمندر کی تہ میں ڈال دیا ہے۔ اس کا یہ فرمان ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر، تیرے کسی کام کی خاطر نہیں، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیری ہی خطاؤں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری گناہوں کو، تیری بدکاریوں کو، برے کاموں کو کبھی یاد بھی نہیں رکھوں گا۔ جس دن تو نے توبہ کی تھی میں نے آسمان پر خوشی منائی تھی، میں نے گیت گائے تھے، یہ خدا کا فرمان ہے۔ ہم کو معلوم ہو گیا ہے، ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کر دیا ہے۔ اس نے وہ پھاڑ کے پھینک دیا ہے، آگ لگا دی ہے اس تمام حساب کتاب کو جو ہمارے خلاف تھا۔ اب ہم حلیمی کے ساتھ اور فروتنی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں۔ اس میں نہ فخر کی ضرورت ہے، کوئی نہیں، گنجائش نہیں، کوئی فخر نہیں کر سکتا۔ اس میں صرف شکر ہی شکر ہے، حلیمی کے ساتھ شکر ہے، اس کا ذکر ہے۔ یہ دیکھو خدا نے میرے لیے کتنا بڑا کام، ہم کو معلوم ہے خدا ہماری طرف ہے، ہمارا مخالف نہیں ہے۔ اب دوسری چیز جو معلوم ہو گئی ہے وہ 32ویں آیت ہے۔ 32ویں آیت اسی کی لکھا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے ہی سے دریغ نہ کیا تو وہ اس کے ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ ارے جس نے خداوند یسوع مسیح کو ہمارے لیے دے دیا تو ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا؟ لکھا میرے لیے آسمان سے بھیجے گا، آسمان سے لکھا کہ میں آسمان کے دروازے کھول، تم آزما کر دیکھو۔ پیسے پہ بھروسہ نہ کرو، بھروسہ مجھ پر کرو۔ دیکھو کہ میں آسمان کی کھڑکیاں کھول کر تم پر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے، اتنا دوں گا۔ ارے تم دنیا کی وسیلے دیکھتے ہو، یہاں سے وہاں سے، وہ یہ، آسمان کی کھڑکیاں نہیں دکھائی دیتی تمہیں؟ یہ کہہ رہا ہوں آسمان کی کھڑکیاں کھول کر اتنی برکت برساؤں گا، بھلا کیوں نہیں دے گا وہ؟ خدا یسوع مسیح کے کلام میں ہم کو بتا دیا گیا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دے، چیزیں جن سے ہمارے جسم کی، ہماری زندگی قائم رہنے کے لیے چیزیں ہیں۔
تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے، تمہارا باپ جو آسمان پر ہے، اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ اسی کے لیے تو خدا کے بندے داؤد نے کہا تھا جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا. کوئی نعمت بچا کے نہیں رکھتا، وہ اپنے لوگوں سے دیتا، اسی زندگی میں دے دیتا ہے. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ خدا ہماری طرف جو ضرورت ہوگی وہ پوری کرے گا. پھر ایک اور دیکھیے 34ویں آیت میں کتنی پیاری بات بتائی. ہم کو معلوم ہے کون ہم کو مجرم ٹھہرائے گا. مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. ارے ہمارا شافی ہے، ہماری شفاعت کرنے والا ہے. آسمان پر ہماری شفاعت کرنے کے لیے مسیح زندہ ہے. آسمان پر تخت پر شافی ہے ہمارا، اور یہاں خدا کے کلام میں اسی رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے دل کے تخت پر ہمارا مددگار روح القدس ہے، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. ایک شافی یہاں ہے ہمارے دل کے تخت پر، ایک ہمارا وہ شافی ہے جس نے گناہ پر فتح پائی، موت کو پچھاڑ دیا، مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر بیٹھا ہے، تخت پر بیٹھا آنے والا ہے، وہ ہمارا شافی ہے. ہم کو معلوم ہے، اس لیے نکل جاتے ہیں مشکلوں میں سے. کیا یہ مشکلیں؟ دیکھیے 35 سے لے کر 39 آیت. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مسیح کی محبت کا جن کو تجربہ ہو گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا خزانہ ہے یہ. ان کو معلوم ہے کہ اس میں کتنی زبردست طاقت ہے اس ایمان میں. میرا بچانے والا زندہ ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اس نے کہا میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں. میں نے تم کو اپنا نام دیا، میں نے ایک کام کیا تمہارے لیے، اپنا نام دیا ہے. مت ڈرو. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اب یہ دیکھیے یہ چیزیں ہیں جو خداوند کے لوگوں پر آتی ہیں، اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے. کیا ہے وہ؟ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند ہے. لیکن ہم کو معلوم ہو گیا ہے کیا؟ ان سب ہمارا تجربہ ہم سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ فتح خداوند کے لوگوں کے لیے ہے. ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، مصلوب تو ہو سکتے لیکن مغلوب نہیں ہو سکتے. یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے. ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے ان سب چیزوں میں. یہ لکھا ہے فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. فتح سے بڑھ کر بھی کوئی اور چیز ہے؟ ہاں، یہ جو غلبہ اس لیے اس کو کہا گیا فتح سے بڑھ کر ہے کہ فتح جب انسان کی ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی تعریف خود کرتا ہے اگر کوئی اور نہ کرے. لیکن یہ غلبہ اس بات پر ہوتا ہے کہ جب خداوند کے لوگوں کو فتح حاصل ہوتی ہے تو فتح سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ اپنی خودی پر بھی ان کو فتح حاصل ہوتی ہے. وہ کبھی بھی یوں نہیں کہیں گے دیکھو جی میں نے کیا کر لیا، دیکھو جی میں کسی کے مقابلے میں کم نہیں ہوں، دیکھو جی میری راست بازی دیکھو، دیکھو خدا میرے لیے. نہیں، فتح سے بڑھ کر غلبہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ اس کو فتح ہوگی اتنا ہی فخر اس کا خدا پر ہوگا. دیکھو خدا نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے. یہاں تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہے، ورنہ فتح مند خاک میں ملتے ہیں. پھر وہ جنہیں فتح حاصل ہوتی ان کا پتہ بھی نہیں لگتا کہاں گئے. وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے ظلم آ جاتا ان کے اندر. ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ خدا ہماری طرح ہے، کوئی بات نہیں، خدا ہم کو کبھی چھوڑے گا نہیں. ہم کو معلوم ہے اس نے ہمارے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا. ہم کو معلوم ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارے لیے ایک جگہ ہے.
خدا یسوع مسیح نے کہا تھا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم مت ڈرو، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، ارے تمہاری عاقبت بہت خوبصورت ہے، ہم کو معلوم ہو گیا، اس لیے ہم گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے ہم کسی کو دیکھ کے اس کا برا نہیں چاہتے، اس لیے ظلم سہ لیتے ہیں، ظلم کرتے نہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ عجیب قسم کی قوت ہے جو خداوند اپنے لوگوں کو دے دیتا ہے، دے رہا ہے، دیتا رہے گا۔ خداوند کے پیارو، آپ بہت بیش قیمت ہیں، میرے وہ بھائی بہن جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم خداوند کے پیچھے چلیں گے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ پیچھے چڑھتے ہیں اور دنیا بھر کی مصیبتیں ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان کی پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے، انہیں معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے، سیکھتے جاتے ہیں، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا، کہاں رہ گئے وہ مشکلات، کہاں کیا ہوا، ہمیں خدا فتح سے بڑھ کر غلبہ دے رہا ہے، فتح دے رہا ہے، جیت ہمارے خداوند کی ہے۔ وہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہم نے دیکھی کہ کیا ہم کو معلوم ہو گیا ہے، اور اس علم کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس پہچان کو یاد رکھنا ہماری ضروری ہے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اور پہچانتے جائیں۔ خدا کے کلام کی جتنی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، وہ کم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی ضروری ہے، مسیحی رفاقت ضروری ہے، ایک دوسرے کی ہمت بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں یہ لکھا ہے ہم کو معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور وہ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی یہ کہ ان تمام چیزوں کا استعمال کر کے خدا ایماندار کی زندگی میں وہ باتیں پیدا کر رہا ہے جن کو دیکھ کر خدا دیکھ کے کہتا ہے جو خوبیاں میرے بیٹے مسیح کی ہیں، جسے بیٹا کہا گیا ہے، وہی اس بیٹے میں، اس بیٹی میں مجھے نظر آنے لگی ہیں، یہ بھی میرے کلام کی طرح جیسے مجسم ہو کر وہ دنیا میں آیا، جیسے وہ معاف کر سکتا تھا یہ بھی معاف کر سکتا، یہ بھی معاف کر سکتی ہے، یہ بھی محبت رکھ رہی ہے، اس کی زندگی میں بھی پاکیزگی آ گئی ہے، اس کی زندگی میں ساری خوبصورتی پیدا ہوتی جا رہی، ساری چیزیں مل ملا کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی۔ وہ بھلائی کون سی ہے؟ جسے خدا دیکھ کر کہتا یہ بھلا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھی ہے۔ کس طرح اس نے معاف کر دیا؟ بالکل ایسے ہی جیسے میرے بیٹے مسیح نے کیا، جیسے ہمارے خداوند نے، جیسے وہ محبت رکھتا ہے، جیسے وہ برداشت کر لیتا ہے، جیسے وہ دعائیں دیتا ہے، وہ ساری خوبصورتی، پاکیزگی، یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کی طرح بنا رہا ہے۔ وہ ان کو یہ دکھائی دے رہا کہ ہم کیا تھے، اب کیا بنتے چلے جا رہے ہیں، کیا بھلائی پیدا کی، کس قسم کا انسان تھا میں، کتنی بد زبان تھی میں، دیکھو خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے کیا کر دیا۔ ہم کو معلوم ہے، ہم نہیں کر رہے، یہ اس کا پاک روح ہمارے اندر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ مضبوط رہو، شکر گزار رہو، لپٹے رہو، مت ڈرو، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو، سب سے محبت رکھو، خدا کی فرمان برداری میں بڑھتے چلے جاؤ۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرے، آمین۔